نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علمی جو ہے وہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے گمراہی کا باعث بنتی ہے بلکہ دوسروں کا بھی۔ اور اگر ہم دیکھیں ہمارے رولز کیا ہیں سوسائٹی میں اس وقت بھی، تو اگر ایک ماں کوئی لے لیا جائے، اگر ماں گمراہ ہے یا پوری طرح اس کے اندر صحیح علم نہیں ہے، یا جو بھی اس کے پاس جس طرح کا بھی علم ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہر کے پاس، تو وہ آگے وہی ٹرانسفر کرتی ہے بیسکلی۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ پھر ہوتا بھی کیا ہے کہ جب اگر علم حاصل نہیں کرتے اور اگنورنس میں رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سختی ڈال دیتا ہے اور مہریں لگانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر علم حاصل ہونے کے چانسز اور بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے ہی باہر دنیا میں اتنا غلبہ ہے، اتنا ہمارے بچے جہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ سوچیں وہاں ماحول کیا ہے، حالات کیا ہے، انہوں نے ٹیچنگ کیا مل رہی ہے وہاں پہ۔ اور اگر لیڈرز وغیرہ بھی اگر کم علم والے یا اسپیشلی ان کو اچھا دین کا علم نہ ہو، تو پھر وہ اپنی قوم کے لیے بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور صحیح اور سچا علم جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے کہ اس کو حاصل کرو، اور یہی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی ہم سب کے لیے جنت کی راہیں آسان کرتے، اور ہمیں اس علم کے راستے کو جس نے ہم نے اللہ کے فضل سے شروع کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پہ چلائے رکھے، اور روز رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں آسانیاں رکھے، اور ہم اپنے ان سلسلوں کو جو ہے وہ جاری رکھیں جس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان والی جو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، یہ جو اسپرٹ ہوتی ہے نا، یہ باقی پورا سال پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو جتنا انسان فائدہ اٹھا لے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا علم میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ پاک اس علم کو حاصل کرنے میں ہماری مدد فرما، اور اللہ پاک اس علم کو آگے ٹرانسفر کرنے میں بھی ہماری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ اس علم کے اثرات ہمارے اوپر بھی ہوں، ہمارے عمل میں بھی آئیں، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ صحیح علم اور صحیح راہ کی جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمانا، آمین۔ جز 30 سورۃ النبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جس چیز کے متعلق ان لوگوں کو شک تھا یا اختلاف تھا وہ آخرت پر ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے متعلق جو ہے وہ، تو زیادہ تر لوگ تو اس کو مستقل جھٹلا رہے تھے اور حساب کتاب کا انکار کر رہے تھے، اور بار بار کہتے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اسی چیز کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا تھا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم نے دوبارہ نہیں اٹھانا، یہی سب سے بڑا جو ہے وہ فتنہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، انہیں جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں یقیناً انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا، یعنی اس قیامت کے آنے میں جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، شک رکھتے ہیں، شبہات رکھتے ہیں، وہ آ کر رہے گی، اور یہ خود ہی جان لیں گے جب ان کے سر پہ آ پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اپنی کچھ نعمتیں ہمیں گنوانے جا رہے ہیں۔ پہلا کیا کہ الم نجعل الارض مہادا، یعنی اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جو ہے وہ جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیندوں کو سکون کا باعث بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے،
اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا۔ اب جو زمین ہے ہمیں پہلے بھی پڑھ کے ہیں، زمین ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے لیے اس کو بیلنس کیا، فلیٹ کیا، اس کی فضا کریٹ کی جس کے اندر ہم آرام سے رہ سکیں۔ گہوارہ ہوتا ہے یعنی جس کے اندر جو ہے وہ انسان سکون کرتا ہے یا سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ پھر ایک پہاڑوں کو تاکہ وہ ہلے جلے نہ اور اسٹیبل رہے، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا اس کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، ہسبینڈ وائف بنائے، ان کے اندر محبت رکھی، مودت رکھی، ایک دوسرے کے لیے سکون رکھا، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، آگے نئی نسل کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی پرورش فرماتے ہیں تو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری جو ہے اپنی بہت ساری قدرت ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر یہ کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اسی سے پوچھو جن کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں سونے کے لیے۔ سارے زمانے کے بوجھ اور سٹریس لادے ہوتے ہیں، پھر سکون کی نیند بھی نہیں آتی۔ تو نیند جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں مینٹلی ریلیکس کرتی ہے، ہماری جسم سے بھی سارے دن کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے ان کو نئے سرے سے رفع کرتی ہے، اور جو فالتو مادے ہوتے ہیں وہ زہریلے وہ ہمارے جسم سے نکلتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں بستر بھی جب ہم کہتے ہیں نا صبح سونے سے پہلے جھاڑ لیا کرو، وہ کوئی ڈیڈ اسکن وغیرہ اور مردہ خلیے اترے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے جسم سے، وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جھاڑ کے لیٹا جائے۔ تو سونا، رات کا سونا بہت بڑی نعمت ہے، اس میں بہت سے فائدے ہیں ہمارے لیے۔ پھر رات کو پردہ پوش بنا دیا، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنا دیا، یعنی روزگار کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے۔ اور آج کل ایکچولی فساد یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دن اور رات کو بدل دیا آپس میں، اس لیے ہم لوگ بہت سے کام جو ہے کر سکتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، اور پھر مزریبل رہتے ہیں کیونکہ وقت کے اندر سے ہمیں لگتا ہے برکت نہیں ہے۔ اب جب دن ہمارا شروع ہی صبح 10 بجے یا 11 بجے ہوگا تو دن تو پیچھے تھوڑا رہ جائے گا نا، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر ہم بھاگتے ہیں سارا دن، کہتے ہیں جی برکت نہیں، برکت نہیں۔ اگر یہی دن صبح شروع کیا جائے اور آرام سے جو ہے وہ چلتے رہیں سارا دن، درمیان میں تھوڑی سی بریک لیں، اور پھر اپنے دن میں تو اتنے کام آپ کر سکتے ہیں جس کی حد ہی نہیں۔ پھر یہ کہ وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور پھر ایک بڑھکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روشن کیا جو ہمیں انرجی بھی دیتا ہے اور لائٹ بھی دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پانی کی بارش کی شکل میں لگاتار بادل بھیجے اور بارش برسائی، اور تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اگائیں، اور گھنے باغ بھی، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرتیں، جو نشانیاں، جو انسان کو تھوڑا سا غور کرتے سمجھ آ جاتا ہے کہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہا، یہ انسان نہیں کر رہے، کوئی ہستی ہے جس کے قبضے میں ہے، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے ساری چیز کے اندر، ایک سسٹم کے تحت ہر چیز چل رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کو چلانے والا بیٹھا ہوا ہے نا۔ اب دیکھیں ہمارا انٹرنیٹ ہے، تھوڑا سا اس کے مسئلہ آ رہا ہے، 2-3 دفعہ ٹیکنیشین بلا چکے ہیں، پھر گڑبڑ ہو جاتی، تو کوئی نہ کوئی تو ہر چیز کو پیچھے دیکھنے والا ہوتا نا، جس سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک کرو آ کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بس ہم لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ روزے قیامت ہوگا، تو اس جان لو کہ فیصلے کا جو ایک دن ہے وہ مقرر ہے اور وہ آ کے رہے گا۔ اور یہ کہ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا اور اس میں کئی دروازے ہوں گے۔ تھوڑا سا کبھی کبھی سوچیں، ذرا امیجن کریں، ایون ہماری چھت ہے اس کے اوپر اگر 2 4 8 10 ایک دم ہول ہو جائیں تو ہمیں کیسا فیل ہوگا، کس قدر خوفناک منظر ہوگا نا۔ تو سوچیں اگر آسمان کے اندر جب دروازے بنیں گے، ہولز بنیں گے، بڑے بڑے آسمان ٹوٹا پھوٹا کٹا پٹا نظر آئے گا، جو اس وقت ہم دیکھ کے بڑے خوب ہمیں ایک چھت کی طرح نظر آتا ہے، جب یہ کٹ پھٹ جائے گا، ہولز ہو جائیں گے، دروازے نکل آئیں گے، تو پھر ہمیں وہ کیفیت کیا ہوگی، کیا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ تو اور یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر کئی دروازے ہوں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد کیا ہے کہ پہاڑ چلا لیے جائیں گے اور چمکتی ہوئی ریت بن، یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں میلوں لمبے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے بالکل اڑ پڑ جائیں گے اور ریت کے ذرات کی طرح جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اور پھر کہ جہنم یقیناً ایک گھات ہے۔ جہنم گھات اس لیے کہا گیا کہ وہ انتظار میں، کب مجرم لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر آئے، وہ انتظار میں بیٹھی ہے۔ تو ایک گھات کی ہے، وہ مجرم اسے بے پرواہ اپنے جرائم میں مگن ہے، وہ پھر اچانک اس میں آ پڑیں گے۔ اور جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور جس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اور نہ اس میں ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی کسی مشروب کا، بس گرم پانی اور بہتی پیپ ہوگی۔ یہ بدلہ ان کے عملوں کے موافق، اور حساب کی امید تو رکھتے ہی نہیں۔
جہنم کی جو آگ ہے اس کے لیے ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو دنیا کی جو آگ ہے نا اسے تقریباً یہ 69% مور ٹائمس مور ہاٹ ہے، اتنی زیادہ گرم ہے، اتنی زیادہ گرم ہے کہ سوچے آج کل کی آگ کے اوپر ایک ہلکا سا بھی میں توے کو انگلی چھو جائے تو چھالا پڑ جاتا ہے، ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ 69 ٹائمز زیادہ گرم ہے، اور پھر یہ کہ اس کی جو گرمی ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ ہمارے تو ہے نا کہ گرمی اگر کہیں آگ لگی بھی ہے تھوڑی دیر بعد وہ بند ہو جائے گی، ایندھن بند ختم ہو گیا تو وہ کوئلے بجھنا شروع ہو جائیں گے، کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گی یا اس کی حدت کم ہو جائے گی، حدت اس کی۔ لیکن یہ جو آگ ہے نا یہ کم نہیں ہوگی، یہ اپنی ہیٹ کو بھی برقرار رکھے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ جو ہے نا کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، بلکہ گرم پانی اور پیپ ان کا جو ہے وہ کھانا پینا ہوگا، اور یہ بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کیونکہ وہ ہر وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی ہیں، اور کہا جائے گا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب کے ساتھ کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ متقیوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ اب دوسرا گروپ آ گیا، اور باغات اور انگور اور نوجوان اور ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، اور نہ کو بیہودہ بات ہوگی نہ ہی جھوٹ، یہ آپ کے رب سے بدلہ ہے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا۔ جنت کا موسم کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوگا، بہترین موسم ہوگا، جس میں نہ گرمی ہوگی نہ شدید ٹھنڈ ہوگی، مزے کا موسم ہوئے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ادنا درجے کا بھی کوئی جنتی ہوگا نا، اس کو بھی کوئی تکلیف، بندہ سوچ بھی لینا کوئی تکلیف ہے، یعنی ایک سوئی برابر لگنے کا بھی جو ایک عمل ہے نا، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دنیا میں سب تکلیفیں جو برداشت کر لی وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے جس کا جو ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ دلوں کے اندر جو قدور تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال دے گا، اور جو ہے آپس میں ہم عمر جنتیوں کے جوڑے ان کو دیے جائیں گے، اور جو ہم اور اس کے بعد کہ وہ آپس میں کسی کو جزاء من ربک عطا نصابہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے، اور جو ہے وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ کتابا، اور جو آسمان و زمین و جو کچھ اس میں ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات نہ کر سکے گا، یعنی کسی کی مجال ہی نہ ہوگی کہ وہ وہاں پہ بول سکے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ کون ہے، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی ملے گی، اور جسے ملے گی بس وہی اس کی حق بات کی سفارش کر سکے گا، اور سفارش کے اہل حق میں سفارش کرے گا، اور جس نے دنیا میں حق بات کہی اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور حق بات جو ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ اور یہ جو ہے وہ رحمان سے وہی بات کر سکے گا جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جس کی وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ یہ دن ایک حقیقت ہے، اب جو چاہے اپنے رب طرف واپس کی راہ اختیار کرے، ہم نے انہیں عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے۔ اس دن آدمی وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کیا یوم قیامت تمام مخلوقات حتیٰ کہ جانور چرند پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بھی بغیر سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم خاک ہو جاؤ، اور اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک ہو جاتا، پھر افسوس کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، دوبارہ اٹھا جانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حسرتوں اور ایسی پچھتاووں سے بچائے، اور ہم سب اپنی آخرت کی فکر اس دنیا میں ہی کر لیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات مکی۔ اللہ کے نام سے بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ غرق ہو کر جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ان فرشتوں کی جو جان کھینچ لیتے ہیں، اور غرق ہو کر یعنی کہ بہت ہی جو موت کا جو وقت ہے، جو سختی کا وقت ہے، اور اسپیشلی کافر کی موت بہت ہی تکلیف دہ حالت میں ہوتی ہے، وہ تو مر جاتا ہے کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ بہت ہی تکلیف سے ان کی جان کو کھینچا جاتا ہے، اور پھر جب نہیں نکلتی تو فرشتے کھینچ کے نکالتے ہیں اس کو،
پورے زور لگا کے روح کو کھینچتے ہیں، اس کی جان اس کے اندر سے نکالتے ہیں۔ تو جسم کے رگو پے میں ڈوب کر جان نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے اور جو بند کھولنے والے ہیں، جو جان نکالنے کے لیے آسانی سے بند کھولتے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو مجرم کی جان نکالتے ہیں، جبکہ اس آیت میں مومنوں کی جان نکالنے کا ذکر ہے جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر دوڑ کر آگے نکل جانے والوں کی، پھر جو کسی کے حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن کانپنے والی کانپ اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 قسم کے فرشتوں کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈفرینٹ فرشتے ہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن جو ہے وہ کانپنے والی کانپ اٹھے گی، زمین ایک زلزلے کی طرح جو ہے وہ پھٹ پڑے گی، کانپ اٹھے گی، اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جھٹکا لگے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا ہے اور ختم ہو جائے گا، پوری دیکھیں کتنی بڑی زمین ہے، اس نے ساری نے پھٹنا ہے، اللہ معاف کرے۔ تتبعہ الرادفہ، پھر زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا۔ قلوب یومئذ وجیفہ، اور اس دن دل کانپ رہے ہوں گے۔ دل کانپیں گے نا، ہم تو چھوٹا سا جھٹکا دیکھ کے کانپ جاتے ہیں، اور کہیں آرام سے بیٹھے ہوں تو کہیں ہلکی سی ٹھا کی آواز آئے کہ پلیٹ ٹوٹے تو دل دھڑک جاتا ہے ہمارا۔ تو یہ تو زلزلے کی بات کریں اللہ تعالیٰ۔ اب سارہ خاشعہ، اس دن آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، بس وہ ایک گرجدار آواز ہی ہوگی، پھر وہ یکدم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب طوٰ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے اور میں تجھے رب کی راہ دکھلاؤں تو ڈر جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھلا دی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانی، اور اس نے پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادی، تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، اور کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی سب سے اونچا ہوں۔ ڈٹائی کی حد ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے، اور یہ پہلے دوسرے لوگ پہلے یہ اور چیزوں کو اپنا الہ مانتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی ضد میں آ کے اس نے اپنے آپ کو ہی اپنے رب کے سامنے برابر لا کھڑا کیا، خود ہی الہ بن گیا۔ چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس واقعے میں سمان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یہ آسمان کو جسے اس نے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکال دی، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی، یعنی قیامت کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان، ہر بندہ نیک ہو یا بد، ہر کوئی یاد کرے گا اپنا نامہ مال، ریکال کرے گا اپنی میموری کو، سوچے گا کہ میں نے کوئی اچھی چیز ہے میرے کھاتے میں کہ نہیں جو مجھے شرمندگی سے بچا لے۔ سب اپنے اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے کہ اپنی زندگی کی جو ہے ساری بھاگ دوڑ انہوں نے کس کام میں لگا دی، اور دنیا حاصل کرنے میں سارا صرف کر دیا وقت، جوانی اور اپنی ایفرٹ اور سارے وسائل، یا کچھ کوشش اس میں آخرت کے لیے بھی تھی۔ اور دنیا کی زندگی کی ترجیحات جو ہیں وہ اگر انسان کی ساری ترجیحات دنیا کی ہی ہوں، جو کہ ہم میجورٹی ہم لوگوں کی ہوتی ہیں، تو پھر انجام سے بھی جو ہے انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اور جہنم کو دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا، سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جو اپنے رب کے حضور جو ابد ہی کے لیے ہے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا چھوڑ دو، ترجیحات کی بات ہے، پرائرٹی کی بات ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ اگر ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پہ رحم فرمائے اور ہمیں جنت کے راستوں پہ ڈال دیں، تو ہمیں پھر کچھ کام اور ایسے کرنے پڑیں گے بالکل اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ کہ ہمیں دنیا بھی چلتی ہے، کسی دنیا میں رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، اسی دنیا میں جی رہے ہیں، تھوڑی سی اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہے۔ ادروائز یہ نہیں کہ آپ سب دنیا چھوڑ دیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، صرف اور صرف دنیا میں مگن رہیں گے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ اور مگر وہ شخص دنیا میں ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس نے وہ چیزیں چھوڑ دیں جو رب کو پسند نہیں تھیں، صرف اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے، جب وہ قیامت والے دن اللہ کو فیس کیسے کرے گا؟ اگر وہ یہ سوچ کے اپنے تقوی کے خیال سے ان چیزوں کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یسألون کا عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، تو آپ کو اس ذکر سے کیا واسطہ، آپ کا کیا لینا؟ یا اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے، میرا معاملہ ہے، تو آپ اس چیز سے نکل ہی جائیں، ختم۔ اور اس کا علم تو آپ کے رب کے اوپر ختم ہوتا ہے، انما انت منذر من یخشاہا، اور آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر جائے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب اسے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا پہر یا تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئے ہیں۔ ان کو یہ دنیا ساری ایک ہلکا سا ایک چند گھڑیوں کی ایک ٹرانزٹ پیریڈ نظر آئے گا، ایک خواب کی شکل میں چیزیں یاد آئیں گی، انہیں لگے گا کیونکہ وہ دن اتنا لمبا ہونا ہے، روز حشر والا کہتے ہیں 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور پھر آگے ایک لمبی حدیث میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، تو سوچیں کہ اس کو تو یہ دنیا جس نے چند دن گزارے، چند سال گزارے ہیں، 50 سال گزار لیے، 60 گزار لیے، کتنا جی لیں گے؟ تو اس کے بعد کی زندگی تو ویسے ہی بیکار ہو جاتی ہے، 70 سال کا آدمی کے بعد کی زندگی تو ویسے ہی بیکاری والی چلی جاتی ہے، اللہ کا کسی کو اللہ صحت دے اور توفیق دے کہ وہ اپنا دل اپنی آخرت میں لگا دے تو پھر اس فائدہ مند ہے، ورنہ تو بیکار زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اپنے انجام سے انسان کو خبردار رہنا چاہیے۔ سورۃ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت عنہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی راہ بتلائیے، اور اس وقت آپ کے پاس مشرکوں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پہلے یعنی عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں وہ تو اعراض کرتے تھے، دوسرے مشرک ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، عبداللہ کہتے تھے کیا میری بات میں کچھ برائی، اور آپ کہتے تھے نہیں۔ یعنی بات یہاں پہ آ گئی کہ یہ ایک نابینا شخص تھے، ان کو چونکہ نابینا تھے ہر چیز نظر بھی نہیں آتی تھی، تو ان کو پوری طرح ادراک نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہوا، کیا سچویشن ہے، کیا محفل ہے۔ یہ آئے دین سیکھنے کے لیے اور آپ کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ جو بڑے لوگ جب ایمان لے آتے تو ان کے پیچھے پوری پوری قومیں ایمان لے آتی ہیں، تو ان کو تھا کہ ان میں سے کوئی مان جائے نا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا اس چیز کو نا برا منایا یا مائنڈ کیا کہ بھئی وہ ہوتا ہے نا انسان کو بھی میں مصروف ہوں، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا اس طرح کا وہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ جو ہے وہ یہ والی آیتیں نازل کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو، یہ تو پھر اللہ کے نبی تھے، فوراً کریکٹ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ غلطی ان کے ساتھ لگی نہیں رہ جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبس و تولی، وہ نبی تو شروع ہوئے اور بے رخی کی، عبس و تولی۔ اور ان کے پاس ایک اندھا آیا، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سمجھ جاتا، نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، مگر جو کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے وہ دوڑتا ہے، آپ اسے غفلت برتتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ ایک نابینا شخص تھا، وہ آپ سے سیکھنے آیا دین اور آپ اس کو توجہ نہیں کر رہے، لیکن ایک شخص جس کو پرواہ ہی نہیں، آپ اس کے پیچھے اپنی اتنی انرجی کھپا رہے ہیں، اور آپ کے ذمے تو بس بتا دینا ہے، آپ کے ذمے تو آپ کی کوئی ڈیوٹی تو نہیں کہ جب تک کوئی اسلام نہیں لائے گا آپ کا اس سے آپ نکل نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری آپ کا بس بتا دینا تھا، باقی جو ہے وہ آپ وہ کریں جو سیکھ دل سے شوق سے اتنی مشکلوں سے اندھا بندہ کیسے آیا ہوگا اس محفل تک، کہاں سے چل کے آیا ہوگا، اس شوق میں وہ سیکھے۔ تو اصل بات ساری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا دین کے کام میں بڑے چھوٹے کا امیر غریب کا خیال نہیں رکھنا، جو شوق سے سیکھنا ہے وہ سارا آنکھوں پہ، چاہے وہ آپ کے نوکر و ملازم ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے سب کو تقوی کی بنیاد پہ بلندیاں عطا کرنی ہیں، پھر ہماری کریکشن بھی کر دی اور فرمایا کہ انہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے
اور وہ قابل احترام صحیفوں میں ہے اور بلند مقام پر ہے اور پاکیزہ ہے، اور ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ جو اس کتاب کو عزت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور پھر اس کے اندر خیر ہی خیر نازل ہوگی۔ جو اچھا پڑھنا آتا ہے اور وہ روانی سے پڑھتا ہے اور اچھی آواز میں قرات کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، اس نے محنت کر کے سیکھا ساری چیز کو۔ اور کچھ ہیں جو محنت کے باوجود بھی نہیں پڑھ پاتے اور وہ اٹک 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 کے پڑھتے ہیں، ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی روانی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹک اٹک کے پڑھنا بھی اتنا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی ہم دیکھ کے پیچھے آئے کہ نیت اور اس کے بعد آپ کی کوشش، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نبی کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ حالانکہ اگر وہ نہ سنورتا تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے کوشش کرنی ہے، بتا دے، لیکن دیٹس اٹ، تو رزلٹ جو ہے وہ اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے جو ہے وہ اور لعنت ہو اس انسان پر جو کیسا منکر حق ہے، من ای شیء خلق، اور اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ پھر انسان کی اپنی تخلیق کا بھی غور کریں کہ ہم کہاں سے شروع ہوتے ہیں، ہم اتنے بڑے پنے کہاں ہوتے ہیں، ہم تخلیق والی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اپنے جو تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کو یاد کریں، آپ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح دنیا میں آتے ہیں، پھر کس طرح آپ کی پرورش ہوتی ہے، پھر کس وقت اس جوانی کو پہنچتے ہیں کہ آپ اللہ کے آگے جا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور من نطفہ سے خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، یعنی اس کو دنیا میں لے کے آیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں رکھا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا لے گا، روز حشر کا ذکر ہے۔ اور کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں جس کا اسے حکم دیا گیا اسے پورا نہیں کیا۔ کیا انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، مزید نشانیاں، ہم نے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات، پھل اور چارہ اگائے، اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ اور پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی تو اس دن اپنے جو ہے وہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کی پرواہ نہیں ہوگی اس کو۔ ہر کسی کو اپنی مصیبت پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں سے بھی یہی خطرہ ہوگا کہ ان قریب وہ یہ مقدمہ خلاف، یعنی اس لیے بھی بھاگے گا کہ میں اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی میں نے زندگی میں کوئی لین دینا تو یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا مجھ سے مانگے گا۔ رشتہ داروں کی شکل نہیں دیکھنا چاہے گا جن کے ساتھ انہیں ساری زندگی برا سلوک کیا ہوتا ہے، اور بظاہر کئی دفعہ ہمارا سلوک بڑا اچھا ہوتا ہے، دل سے ہمارے اندر ہمارے کینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مصیبتیں لگتے ہیں ہمیں رشتہ دار اپنے۔ تو ایسے لوگوں سے کیا مطلب انسان چھپے گا، بھاگے گا کہ کہیں میں اس کو فیس نہ کروں، یہ آ کے اپنا مدعا اپنا جو ہے وہ اللہ کے آگے کر نہ دے اور میری گردن پکڑی جائے گی۔ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، اور اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم قیامت تم ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، تو کیا ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا سطر دیکھے گا؟ فرمایا نہیں، اس وقت ہر آدمی کو ایسی فکر پڑی ہوگی کہ جو اسے دوسروں کی طرف دیکھنے ہی نہ دے گی، اتنی اس دن شدید کیفیت ہوگی، یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اپنے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اپنی جان بچانے کی پڑے گی کہ بس دوزخ میں نہ چلے جائیں، ہمارے حساب تو ہمارے سامنے نہ آ جائے، کوئی لین دین والا ہمارے سامنے آ کے کھڑا نہ ہو جائے جس کا حق مارا ہے، جس کا ہم نے کسی کے ساتھ فریب کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کے ساتھ جھوٹی گواہی دی، جو دنیا میں کیا ہوگا انہیں اپنے سگے رشتوں سے انسان منہ چھپاتا پھرے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ اس دن کچھ چہرے چمک بھی رہے ہوں گے اور ہنستے ہوئے خوش و خرم بھی ہوں گے، اور ان کچھ چہرے اس پر غبار پڑا ہوا ہوگا اور سیاہی چھا رہی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے۔ کافر اور بدکار جو ہیں اس دن پریشانی میں ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی دنیا جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے گزاری وہ اللہ کے فضل سے مطمئن ہوں گے اور اللہ سے پر امید ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی معاف کر دے گا۔ اگر اپنے بندوں کے حق اپنے ذمہ نہیں رکھے ہوئے تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ اپنے ساری چیزیں معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ لیکن اگر بندوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہے تو پھر جب تک وہ نہیں اترے گا آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ سورۃ التکویر مکی، آیات 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، کہتے ہیں بالکل جیسے کوئی پگڑی کو نہیں لپیٹتے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو یوں گھما کے لپیٹ دے گا، اور ستارے جو ہیں بے نور ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے ستارے اور چاند جو ہے سارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، تو جب سورج بے نور ہو جائے گا تو ستارے آٹومیٹلی بے نور ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے اندر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بہت ہی پریشیس ہوتی تھی، کیونکہ یہ ان کے ایسٹ ہوتے تھے، تو بڑی قیمتی اور محبوب تھی۔ تو لوگوں کو پھر ایک اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہا ہے کہ وہ حالت ایسی ہوگی کہ آپ کو ان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کا وہ اتنا قیمتی مال بچے سمیت وہ اونٹنی بھاگ جائے، ادھر ادھر ہو جائے، آپ کوئی کیئر نہیں کرو، آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور والبحار سجرت، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النفوس زوجت، اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس جرم میں ماری گئی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ عربوں میں رواج تھا بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، کبھی ان کو کھلانے کے ڈر سے، کبھی میراث تقسیم کرنے کے ڈر سے، کبھی شرمندگی کے ڈر سے، کبھی یہ کہ لوگ کیا کہیں گے بیٹی ہوگی، یا کل کو داماد کے آگے جھکنا پڑے گا۔ تو عجیب سے خوف تھے جس کی وجہ سے یہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اور بعض جو تھے وہ لوگ بیٹوں کو بھی گاڑ دیتے تھے، استغفر اللہ۔ تو اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، تو آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جنت بھڑکا دی جائے گی، اور جنت جو ہے وہ جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جنت قریب لے آئی جائے گی، تاکہ مجرموں کو دیکھ کر، جو مجرم ہیں وہ جنت کو دیکھیں اور مزید حسرت کریں، ان کو دور سے اتنی خوبصورت سجی بنی، ریڈی ٹو ریسیو فار گڈ پیپل، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے وہ تیار ہوگی، چمک رہی ہوگی، ریڈ کارپٹ بچھے ہوں گے، اس کے اوپر پھول اور ہر چیز، اور سلامن سلامن، اور یہ لوگ مزید حسرت میں جائیں گے کہ ہم نے کس چیز کو کھو دیا ہے۔ اس وقت ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ عالمت نفسم ما احضرت، اپنے جو اعمال نامے جب اس کے ہاتھوں میں ہوں گے تو پھر وہ دیکھ لے گا کہ میں کس کھاتے میں پڑا ہوا ہوں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ پھر قسمیں کھا رہے ہیں اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی، ستاروں کی، ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ یہ ایک معزز رسول کا قول ہے۔ یہ ساری تاکیداً قسمیں کھائی گئی اس بات کے لیے کہ یہ کوئی رات کے اندھیرے میں دیکھے ہوئے یا خواب اور قصہ نہیں ہے، یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اور ان کی زبان سے اللہ کا کلام آپ نے سنا۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑا طاقتور صاحب عرش کے ہاں بڑا رتبے والا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور بڑا بااعتماد ہے۔ اور اے کفار مکہ، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ نے فرشتے کی مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کے نبی پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، بالکل ہوش و حواس میں ہے، اور انہوں نے آپ کو، اور جس وقت پہلی دفعہ دیکھا تھا اس وقت تو آپ بہت ینگ بھی تھے، 40 سال کے تھے، شروع والی جو ٹائم پہ آپ نے دیکھا تھا، تو یہ بھی نہیں کہ بھئی وہ آخری ایج میں تھے تو بندہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات کرے۔ تو انہوں نے اللہ پھر قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھا، اور آپ نے خود بھی حدیث میں بتایا، اس چیز کی تصدیق بھی کی، اور وہ غیب اور علم جو ہے وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بالکل بھی بخیل نہیں، یعنی آپ وہ ساری خبریں جو ہیں وہ کسی اجرت کی لالچ کے بغیر لوگوں تک بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور تم میں سے جو کوئی سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ ہی نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ صرف تمہاری اپنی خواہش اور چاہت جو ہے وہ
کسی مقصد کے لیے کافی نہیں جب تک اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہمیں توفیق مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ ڈال دے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں، ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس دنیا کو، اس زندگی کو نہ جئیں۔ اور قرآن پڑھ کے بھی ہدایت اسی کو ملے گی جو بالکل سچے اور خالص نیت سے پڑھنے آتا ہے، اس کو سیکھنے آتا ہے۔ جو ججمنٹل ہو کے آتے ہیں، جو بالکل لاپرواہی سے آتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے، وہ صرف یہاں سے غلط مطلب لے کے اٹھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اور جب آسمان پھٹ جائے اور ستارے بکھر کر گر پڑیں اور سمندر پھاڑ دیے جائیں اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ وہی مضمون ہے، قیامت کی ہولناکی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تم نے اپنے رب کو پہچاننے کی غلطی کیوں کی؟ پہچاننے کی کوشش ہی کیوں نہیں کی؟ تم نے اتنا کچھ، اتنی جو آپ کو نشانیاں بتائی گئیں، دکھائیں گی، اتنے انبیاء، اتنے معجزے آئے آپ کے پاس، پھر اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر متوازن کیا۔ ایک انسان کو ہی دیکھ لیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ شکل میں بنایا انسان کو، کس قدر خوبصورت شکل و صورت دی، جسم دیا، دماغ دیا، 2 پیروں پہ چلتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کس قدر متوازن جسم دیا۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں کہ اس نے ایک ٹانگ لمبی دوسری چھوٹی نہیں بنائی، ہاتھ چھوٹے نہیں بنا دیے، منہ تک لانا ہی مشکل ہو جاتا، انسان کو وقار کے ساتھ چلنے کے لیے 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہونا سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا تمہیں پیدا کیا، کسی کا زور تو اس پر نہیں ہو سکتا تھا، لہذا مزید اللہ کا ایک احسان ہوا کہ اس نے ہمیں پرفیکٹ حالت میں پیدا کیا ہے۔ اپنے سارے معاملات کو دیکھیں، ہم کھاتے کہاں سے ہیں، نکالتے کہاں سے ہیں، چلتے کیسے ہیں، ہاتھ، انگلیاں، ایک ایک ناخنوں سے ہم کتنا کام لیتے ہیں، کتنی یہ پروٹیکشن کرتے ہیں ہماری انگلیوں کی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ آنکھوں کی جو پلکیں نہیں ہوتی نا کسی کی، تو وہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح میں نے تمہیں کس طرح بنایا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں ترکیب دیا۔ اللہ اگر چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا ہے، اور آج بھی کئی لوگ ڈسیبل بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کی کوئی چیز اس کے اندر ڈیفارم ہوتی ہے، کبھی کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے، کسی کے پاؤں نہیں ہوتے، کسی کا سر چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کر سکتا تھا، اور یہ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پھر بھی شکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم تو روز جزا کو ہی جھٹلاتے ہو۔ انسان ماننا ہی نہیں چاہتا کہ اس کو دوبارہ اللہ کے سامنے جانا ہے، کیونکہ اگر وہ ماننا شروع کر دے تو اسے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، اپنی آخرت کی فکر کرنی پڑے گی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر فرشتے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نگران ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرامن کاتبین، جو بہت ہی معزز ہیں اور اعمال لکھنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے فرشتوں کی بات ہوگی، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ عزت والے فرشتے اللہ کے ہاں وہ بہت ہی باعزت اور بلند مرتبہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرام کاتبین بنائے ہوئے ہیں، جو ہمارے اعمال کو درج کرتے ہیں رجسٹروں کے اندر۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے دن کو اور کچھ فرشتے رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں مستقل، اور یہ فرشتے جو ہیں وہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ یہ سمجھو 12 گھنٹے کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جیسے ہم کئی دفعہ جاتے ہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈیوٹی چینج کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کو بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سٹاف ایک جا رہا تھا ایک آ رہا تھا، جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ایک دوسرے کو اپنی وہ دے رہے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ڈیوٹیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ جو نیچے ہوتے ہیں وہ آسمان کو چڑھ جاتے ہیں جو بھی، اور جب اوپر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، پر پھر بھی اسے پوچھے گا، تو حالانکہ وہ خود جان، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو چھوڑا تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تو تب بھی نماز پڑھا تھا، یعنی فجر اور عصر دونوں ٹائموں پہ۔
تو یہ جو اوقات ہیں بیسکلی فجر اور عصر کے بعد کے، یہ بہت ہی بابرکت اوقات ہیں، یہ فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں، یہاں پہ ہمارے ہر عمل جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان وقتوں کو خاص طور پہ اللہ کی جو ہے وہ ذکر میں اور عبادت میں گزاریں، تاکہ فرشتے وہاں جا کے فخر سے اللہ کو بتائیں کہ تیرا بندہ عبادت کی حالت میں تھا جب ہم آئیں۔ اور یاد رکھیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، جب ہم بیٹھ کے صرف ذکر بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ بھی عبادت ہے، اور کوئی بھی کام نیکی کی نیت سے ہم کر رہے ہوں گے، کوئی بھی کام، تو وہ عبادت ہی گنا جاتا ہے۔ اور صبح، اور پھر یہ بھی کہ ہمیں بیٹھے پڑھتے کوئی بھی ذکر لے لیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں، لیکن دل کے ساتھ پڑھیں، پورے خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اس کا ہمیں صحیح فائدہ ہو اور صحیح طرح ہمارے لیے لکھا جائے۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یقیناً نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً یہ بد کردار جہنم میں ہیں، اور قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے وہ، اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے۔ آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے؟ ہاں، آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار ایمفسائز کرنے کے لیے ایک چیز کو پھر دوبارہ دہراتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ جو روز جزا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتائے گا کہ اس دن، جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا، اس دن جہنم، وہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف اللہ کی ہی مانی جائے گی، انسان اکیلا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، وہاں پہ مکمل تنہائی اور مکمل بے بسی اور عاجزی کا سما ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المطففین۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم تقوم الناس لرب العالمین۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ان لوگوں کی بات آگئی جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں یا دھوکے بازی کرتے ہیں، لیتے ہوئے ہمیں پورا چاہیے، دیتے ہوئے تھوڑا سا جھکا کے دو اور تھوڑی بہت کمی بیشی ڈال دو اندر۔ ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے جو خود تو ماپ کر لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اٹھائے جانے والے ہیں، انہوں نے واپس جانا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، اور سب لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے یا کھڑے کیے جائیں گے، اور ہرگز نہیں، بد کردار لوگ جو ہیں وہ ان کے اعمال ناموں کے دفتر جو ہیں وہ قید خانے کے دفتر میں ہوں گے۔ سجین ایک قید خانہ ہوگا، ایک جگہ ہے، مقام ہے، جہاں پہ ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو بد کردار ہیں۔ وما ادراک ما سجین، کہ آپ کیا جانے کو قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب، مرقوم، آلریڈی ریٹن بک ہے وہاں پہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے جو تھے وہ ناپ تول میں بہت کمی بیشی کرتے تھے، ان کے اندر ایک خصلت تھی، جیسے آج ہم بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم پاکستان میں یہ برائی وہ برائی، ہم گنتے رہتے ہیں نا کس نیشن میں کیا برائیاں ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک ناپ تول کی کمی کی برائی تھی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو لوگوں نے جو ہی سنا تو سب نے اپنی اس چیز کو بدل لیا، اور جو ہے وہ اپنا ناپ تول جو ہے وہ ٹھیک کر لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں تو ان کو قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ دھوکہ دینے والوں اور جو ہے وہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے آگ رکھی ہے۔ اب یہ جو ناپ تول ہوتا ہے اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ یہ صرف چیز اور لین دین ہی نہیں، آپ دیکھیں رشوت ہو گئی، سفارشیں ہو جاتی ہیں، پھر ہے کہ حقوق و فرائض کے جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کسی بھی لیول کا ہو، اس میں بھی اگر آپ کمی بیشی کرتے ہیں، جو جس کا حق ہے اس کو نہیں دیا جاتا۔ ہم ہر وقت اپنے گھروں میں بھی اپنے حق کی بات کرتے ہیں، بیوی اپنے حق کی بات کرتی ہے، میاں اپنے حق کی بات کرتا ہے، ساس اپنے حق کی بات کرتی ہے، بہو اپنے حق کی بات کرتی ہے، بیٹا اپنے حق کی بات کرتا ہے، داماد کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا حق ہے، ہمیں سر پہ بٹھا کے گھر میں لے کے آؤ اور آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن ہر بندہ حق کی بات کرتا ہے، لینے کی بات کرتا ہے، اپنا فرض ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز یاد نہیں رہتی۔ تو بیلنس جو ہے وہ حق اور فرض دونوں میں ہونا چاہیے، لین اور دین دونوں میں ہونا چاہیے، گیو اور ٹیک دونوں میں ہونا چاہیے۔ آپ جس کا جو بنتا ہے اس کو دیں، اور اس سے توقع بھی اتنی رکھیں جتنا آپ کا بنتا ہے۔ اگر آپ ماں ہیں تو ماں کا بڑا اللہ نے حق رکھا ہے، لیکن ماں کی ڈیوٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ حق اس لیے زیادہ ہیں کہ ماں بہت محنت کرتی ہے اپنے اولاد کو پالنے کے لیے،
باپ بہت محنت کرتا ہے، باپ کی جو ناراضگی میں جو ہے وہ اولاد کی بربادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے حق فرض جو ہے نا، یہ لین دین، یہ ناپ تول میں آ جاتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صرف پیسے کا لین دین یا اجناس کا لین دین کی بات نہیں ہے، بہت وسیع معنی ہے اس کے۔ تو الذین یکذبون بیوم الدین، جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، ہرگز نہیں، یہ بات ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے، اور یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ یہاں 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے: جہنم اور جہنم کا عذاب، لعنت اور ملامت کا عذاب، اور اللہ رب العزت سے حجاب کا عذاب۔ اور یہ عذاب سب سے سخت ہوگا، یعنی جہنم تو آپ کے کھاتے میں خدا نخواستہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پڑی گئی، پھر ایک ملامت بھی ہوگی، یعنی ایک شرمندگی بھی ہوگی کہ لوگ ارد گرد والے ایسے دیکھیں گے کہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ، افسوس کا مقام ہوئے گا، تو انہیں شرمندگی بھی انتہا کی ہوگی۔ اور سب سے بڑی شرمندگی اس بات کی ہوگی، سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ دیدار صرف اللہ تعالیٰ اپنا جنتیوں کو، نیک لوگوں کو کروائے گا۔ اور پھر یقیناً یہ جہنم میں گرنے والے ہیں، اور پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، ہرگز نہیں، تمہیں نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یشہدھا المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے۔ انہیں سر بمہر خالص، یعنی سیلڈ اور پوری طرح بند شراب پلائی جائے گی، اور جس کی مہر جو ہے وہ اس کی جو کستوری کی ہوگی۔ اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے وہ ایسی ہی باتوں میں مسابقت کریں، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی، اور یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو یہ سارا کچھ ملے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو ان کو چاہیے کہ اس کام کے لیے دوڑ بھی لگائیں، آپس میں کمپٹیشن بھی کریں نیکیوں کے اندر اور نیک کاموں میں، سیدھے راستے پہ چلنے میں آپس میں۔ یہ اصل ہے مقابلے جو ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ دولت کی دوڑ اور برانڈڈ کپڑوں کی دوڑ اور برانڈڈ چیزوں کی دوڑ، یہ ساری دوڑیں بیکار ہیں۔ اصل دوڑ کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف۔ اور اس میں ایسی شرابیں دی جائیں گی، یعنی ایک تسنیم جو ہے، کہتے ہیں یہ جنت کا ایک چشمہ ہے، اور اس کے اندر کی جو ہے وہ اس میں شراب ملا کے پلائی جائے گی۔ عینًا یشرب بہا المقربون، اور یہ ایک چشمہ جس سے مقرب لوگ، اللہ تعالیٰ کے، جن کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی نصیب ہوگی، صرف وہی لوگ اس میں سے پی سکیں گے۔ یہ بہت ہی خاص قسم کا چشمہ ہے۔ مجرم لوگ دنیا میں اور ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے دوسروں کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے تھے، اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کر کے لوٹتے تھے، اور جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے کہ یقیناً یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ وہ ہر وقت مسلمانوں کی نگرانی کرتے، ان کی ٹو میں لگے رہتے، مشرک ان کی جاسوسی میں لگے رہتے، جہاں مسلمان بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھتے یا ان کو اچھی بات کرتے، یہ ان کا مذاق اڑاتے اور آنکھوں سے اشارے کے دیتے کو ان کو پاگل گردانتے، ہر طرح سے تضحیک کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ اب معاملہ پلٹ گیا، دنیا میں یہ لوگ ہنستے تھے، اب روز جزا کو ایماندار جو ہیں، وہ جو اپنی جگہ پہ جمے رہے، وہ ہنسیں گے، اور تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے۔ وہ جنت سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے سارے نظارے کرائے گا، اور مل گیا نا کافروں کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے آگے سے وارن کرا کہ ٹھیک ہے، آج اپنی جگہ پہ آپ پہنچ گئے، جو آپ کرتے تھے آپ کو اس کا بدلہ مل گیا۔ سورۃ الانشقاق، مکی، آیت 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو اس میں باہر نکال کر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یہ بھی قیامت کے متعلق ہے، اسی آخری سپارہ یاد رکھیں۔ اب ہمیں جو ہے وہ
وارننگس ہیں اور نچوڑ ہے ساری ہماری تعلیمات کا، اور یہاں اللہ تعالیٰ قیامت سے خبردار کرے بار بار کہ ہم بچ جائیں اس چیز سے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم مانے گا، اور وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے کہ اس کی ہر چیز اس کے اوپر سے جو ہے وہ، اور پھر زمین کھل کے ہر چیز اس کے اندر ہے باہر نکال پھینکے گی، جو وہ اس کے اندر خزانے ہیں، جو وہ اس کے اندر راز ہیں، جو اس کے اندر موجود ہے وہ باہر آ جائے گا، انکلوڈنگ جو لوگ مر گئے ان کی قبریں جو ہیں وہ فوج در فوج زمین سے نکل کے باہر آتے جائیں گے، اور اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور یہی اس کا حق ہے، یعنی وہ انکار نہیں کرے گی۔ یہ ہم انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت ڈالی ہے کہ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، باقی کائنات کی کوئی چیز اللہ کی کسی چیز کے اگینسٹ نہیں جاتی، امیجیٹلی وہ یسر کرتے ہیں۔ شیطان نے تباہی مچائی ہے اور اس کے بعد انسان کر رہے ہیں سارا کچھ۔ اے انسان، تو تکلیف برداشت کر کے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے، اور پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اسے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا، اور وہ خوش خوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹا جائے گا۔ ایسا شخص جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آسان حساب دے، اللہ محاسبنا حسابا یسیرا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم قیامت جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا، یعنی اسی آیت کا حوالہ دیا انہوں نے کہ حساب یسیرا، تو آپ کا حساب ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے آسان حساب، تو آپ نے فرمایا کہ یہ محض پیشی ہوگی، ان کے اعمال بتلا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی اور تو وہ تباہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اعمال نامہ اس کو پکڑا دیں گے دائیں ہاتھ والوں کو، اور اس کے بعد اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور اس کو امیجیٹلی آگے بھیج دیا جائے گا۔ لیکن تباہ شخص وہ ہو گیا جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی، وہ برباد ہو گیا، چاہے وہ کتنی مائنر ہی کیوں نہ، کیونکہ آپ سوچیں کہ اعمال تو جو ہیں سو ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونا اور اس کو جواب دینا کوئی آسان بات ہے؟ تو کوئی تو بول ہی نہیں پائے گا، اس کی دہشت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت کون بولے گا اللہ تعالیٰ کے آگے؟ اور وہ تو برباد ہوا نا، اور پھر وہ نہیں بولے گا تو اس کے عذاب بلوائے گا اللہ تعالیٰ، اس زمین کو بلوائے گا، اس بیڈ کو بلوائے گا، اس جگہ کو بلوائے گا، اس سینما کو بلوائے گا، اس ٹی وی کو بلوائے گا، جو جو ہمارے کرتوتوں میں ہمارے ساتھ شامل رہے، تو وہ تو بیچارہ کھڑا ہوگا آرام سے۔ تو رہا وہ شخص جس کا مال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ بلا شبہ وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں بہت خوش تھا، دنیا کی زندگی میں بہت مگن تھا، اس کی ساری دوڑ یہی تھی کہ میں اپنے بال بچے کو خوش رکھوں اور اس کو بہترین دنیا کی چیزیں لا کے دوں، نہ ٹائم کا ہوش کیا، نہ جوانی کا ہوش کیا، نہ آخرت کا ہوش کیا، نہ حرام کی فکر کی، نہ حلال کی فکر کی۔ نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، ہم تھکے میں رات کو سونا، صبح اٹھ کے کام پہ نکل جانا ہے، یہ ایک روبوٹک لائف ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا وہاں پہ کہ وہ ہلاکت کو پکارے گا، وہ آدمی خود ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور دنیا میں اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ جب نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ہم فیملی میں آپس میں بیٹھے کچھ گپیاں کر رہے ہیں نا، تو کسی کا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، مجھے تو یہ ٹائم لمبا، ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے کہ ہم نمازیں بھی اکثر ڈیلے کر دیتے ہیں اسی چکر میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب اذان ہوتی تھی اور ان کے صحابہ بھی، نماز کا ٹائم ہوا تو کتنے مصروف ہوں، کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے اندر سے چپ کر کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، لگتا تھا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ سو اللہ فرسٹ، آخرت فرسٹ، باقی ساری دنیا اس کے بعد میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں خوش تھا، اس نے سمجھا کہ وہ قطعاً ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے گا، اور بلا کیوں نہیں، ان ربہ، اس کا رب کانا بھی بصیرا، تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا تھا، لکھ بھی رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما له لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون۔ کیوں نہیں، اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، پس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں، شفق جو سن جب سیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک لالی پورے پھیل جاتی ہے اس کے اوپر ہورائزن پہ، اس کی بات ہو رہی ہے، اور تم ایک جو ہے وہ، اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، جو شدھ درمیان کی راتوں کا جو چاند ہوتا ہے، اور لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ، تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے جاؤ گے،
فما پھر انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے انسان کو اس کی کیفیت دلا رہا ہے، اس کے پیدائش کی کیفیت دلا رہا ہے کہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ وہ آج انسان اس حالت کو پہنچا، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آ پہنچا۔ 7 حالتوں پر رہا، پھر اسے پیدائش، پھر بچپن، پھر جوانی، بڑھاپا، موت۔ اگر انسان کو مجبوراً اگلی حالت طرف جانا ہی پڑتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ روک سکے سارے سسٹم کو۔ کسی ایک چیز کو، 1 منٹ کو ریورس کرنے کی طاقت نہیں ہمارے اندر۔ ہم بس کام کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہم حالات کے دھارے پہ چل رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم بہت کچھ ہمارے کنٹرول میں، ہم بڑے پنے کھائے ہیں، ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ایسے ایسے سلوگن اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ آپ کی کچھ مرضی نہیں ہے، ہماری کچھ مرضی نہیں ہے۔ اگر مرضی چلانی ہے تو اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ باقی ساری مرضیاں آپ جب گمراہی کے رستوں پہ چلتے کی فیصلہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ اس لیے اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آپ کا اپنی زندگی پہ کنٹرول نہیں، آپ کا پیدا ہونا آپ کی مرضی سے نہیں تھا، اب کہاں پیدا ہوئے ہماری مرضی میں نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بڑے ہوئے میں ہوش ہے تب پتہ چلا۔ جب بچہ 5 سال کا ہوتا تو کہتے ہیں ہو تمہاری عمر کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے ابو کا نام کیا ہے، پھر ہاں ہوش آنی شروع ہوتی ہے، اس کو یاد آنا۔ پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے ہاں تم پاکستانی ہو۔ اب تو اور بھی مشکل ہو گئی ہے، ایک بندہ آپ کو بتائے گا کہ میری ماں افریقن اوریجن کی ہے، ابا میرا فلانا ہے، وہ اتنے 100 سال پہلے فلانی دنیا میں گئے تھے، now we are of this and now we are that۔ اتنی کمپلیکس آئیڈینٹیز ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کی۔ تو یہ کسی چیز پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، جب انسان کے اپنے اوپر بھی اختیار نہیں، اپنی کوئی مرضی کر نہیں سکتے، تو پھر اللہ کو کیوں نہیں مان لیتے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافی لوگ تو الٹا جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، واللہ اعلم بما یعون، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں سنبھالا ہوا ہے۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ آج دنیا میں تو ہم جو ہیں آپس میں ملتے ہیں، بڑے اچھے سے ملتے ہیں، فیملیوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن جو دلوں میں ہمارے ہوتا ہے نا اسے کوئی نہیں جانتا۔ دل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اگر دل کھول دیے جائیں تو شاید ہم 10 منٹ اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو سب کچھ جانتا ہوں نا، تو فبشرہم بعذاب علیم، لہٰذا انہیں المناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بہت ہی اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ رہنے کی اصل جگہ جنت ہے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے ہمیں بہت بڑے بڑے عمل کرنے پڑیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور بس بیٹھ کے ایک دعا کر دی اور اس کے بعد محنت نہ کی، اور بس سوچ لیا جنت کو امیجن کر لیا اور خوش ہو لیا کہ ہم تو بخشی ہوئی قوم ہے، یہ اس سے بڑی خوش فہمی ہے کوئی نہیں۔ اپنی محنت ضرور کرنی ہے، اس کے بعد خوش فہمیاں پالنی چاہیے۔ سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ برجوں والے آسمان کی قسم۔ بروج برج کی جمع ہے، یعنی ٹاور یا نمایاں ہونے والی چیز، دور سے نظر آنے والی چیز کو برج کہا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس سے مراد ستارے یا سیارے ہوں جو دور سے نظر آتے ہیں اور چمکتے ہیں اور بہت ہی ہمیں جو ہے وہ امیز کرتے ہیں، واللہ عالم۔ اور والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی یوم حشر کا وعدہ ہے، اور وشاہد و مشہود، اور اس دن دیکھنے اور دیکھے جانے والی دونوں کا، قتل اصحاب الاخدود، یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ پھر سے ایک طرح سے ان لوگوں کو سویر کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ خندقوں والے کون ہیں؟ ایک قصہ ہے اس کے پیچھے، طویل قصہ، اس کو مختصر دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو کئی دفعہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل ایمان کو بہت دفعہ ان کے راستوں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور خاص طور پہ ان کو آگ میں ڈلوایا گیا۔ حضرت ابراہیم کا بھی دیکھا اور بھی بہت سارا دیکھا۔ تو یہ بھی ایک اصحاب الاخدود جو کھائیاں والے، یہ جو ہیں ان کا طویل قصہ صحائف ستہ میں یعنی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ قدیم زمانہ میں کافر بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا،
جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ کوئی زیرک یعنی ہوشیار قسم کا لڑکا مجھے دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ کہانت کرتے تھے نا، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ جو آج کل سارے بنے ہوئے ہیں، ہاروسکوپ بتاتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، اور انسان کا نصیب بتاتے ہیں، اور اچھائی برائی بتاتے ہیں۔ ہندوؤں میں پنڈت ہوتے ہیں، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی رکھا ہوا اپنا اس طرح کا۔ یہ کاہن تھا، تو یہ چاہتا تھا اس کا علم جو ہے وہ آگے کسی کو دیا جائے، تو بادشاہ نے جو ہے انہوں ایک لڑکا جو ہے اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے خیال میں بہت ہی ذہین اور تیز تھا، تو وہ اس کو لے سکتا تھا ساری علم کو۔ تو اب وہ ایک شاگرد مل گیا اس کو سکھانے کے لیے۔ تو وہ لڑکا ہر روز کاہن کے پاس جایا کرتا تھا کہانت سیکھنے کے لیے، لیکن رستے میں کیا تھا کہ جس ہاں سے وہ گزرتا تھا نا، تو ایک راہب، آپ کو پتہ یہ راہب ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اس دین کے جو ہیں وہ کو مانتے تھے، اور اس کا جو ہے وہ دین والے علم والے لوگ ہوتے تھے اس قوم کے، تورات کے اور دوسری کتابوں کے عالم لوگ تھے۔ تو یہ رہتا تھا اور اس کی خدمت میں جا کر جو تھا وہ جو راہب تھا وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا خفیہ طور پر اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک بڑے جانور شیر یا سانپ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، اور جسے راستہ سے ہٹانے میں وہ عاجز ہیں۔ اب لڑکے نے مسلمان ہو گیا، چونکہ وہ ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، اس کو سمجھ لگی کہ اصل دین اس کے پاس ہے، وہ جو میں سیکھ رہا ہوں وہ تو سارا سحر اور جادو ہی ہے اور کہانت ہے۔ تو اب لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں اپنے دین کے بارے میں نا۔ تو ایک اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کوئی جانور، کوئی موذی چیز ہے جو انسانوں کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے، راستہ روکا ہوا ہے، تو جسے راستے میں ہٹانے سے وہ عاجز ہیں۔ تو اس نے جانور کو ایک پتھر مارا، دعا کی کہ یا اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے، یعنی جو میں مسلمان ہو گیا، اگر یہ دین سچا ہے اور تو ہے، تو پھر اس جانور کو میرے پتھر سے مار ڈال یا اللہ اس راہب کا۔ تو پتھر لگتے ہوئے جانور مر گیا۔ اب اس نے خود ہی ٹیسٹ کیا اپنے دین، اپنی جو تھی کہ صحیح کیا، تو اللہ نے اس کو مار دیا۔ اور اس طرح اس کی جو شہرت ہوگی کہ بھئی وہ تو اس نے یعنی اس کا مسلمان ہونا بھی سامنے آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے دعا کی کہ ایک نابینا کی بینائی بھی واپس دلوا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کچھ کرامتیں اس کے ہاتھوں سے دلوائیں۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے راہب اور اندھے کو قتل کروا دیا، یعنی اس راہب کو بھی جو مسلمان تھا اس کو بھی قتل کروا دیا، اور جو اندھا جس کو اس نے بینائی دلوائی تھی اس کو بھی قتل کروا دیا۔ آخر لڑکے نے خود ہی، اور پھر اس نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اس لڑکے کو مروا ڈالے، لیکن اس بادشاہ کا بس نہیں چاہتا، جو ترکیب کرتا بچہ بچ جاتا۔ تو آخر اس لڑکے نے ایک دن خود ہی اسے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ضرور ہی قتل کرنا ہے تو پھر تم بسم اللہ رب حاضل غلام، یعنی کلمہ اس نے بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو یہ بندہ اس کا غلام ہے، تو یہ پڑھ کے تم مجھے مارنے کی چاہو گے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے یہی پڑھا اور اسے تیر مارا، اور لڑکا اپنے رب کے نام پہ قربان ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ لڑکے کے رب پر ایمان لائے، اور بادشاہ نے بڑی بڑی کھائیاں کھدوائیں، خندقیں کھدوائیں، اور انہیں آگ سے بھر دیا۔ پھر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اسے ان کھائیوں میں جھونک دیا جائے گا۔ لوگ جو ہیں وہ خندقوں میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہ پھرتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک جو کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی اس وقت جو گئی تھی کودنے کے لیے آگ میں، کیونکہ مسلمان ہو چکی، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو تھوڑی دل کی جھٹکی، ہم مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی پرواہ نہیں کرتی، اپنی اولاد کے لیے دل ضرور کانپتا ہے۔ تو وہ کانپی کہ میں اس آگ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو اس کا بچہ اسے کہتا ہے کہ ماں رک مت، تم حق پہ ہو۔ تو انہوں دونوں نے، ماں بیٹے نے چھلانگ لگا دی۔ یہ اللہ نے ان کو ایک جو ہے وہ معجزے سے نوازا۔ تو یہ اس صورت کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے، جنہوں نے لوگوں کے لیے خندقیں کھودی تھی آگ کی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے، ہلاک ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ہلاکت کا سبب پیدا کیے۔ النار ذات الوقود، اور جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، وہ ان کی آگ تو کچھ بھی نہیں تھی جو اللہ نے آگے ان کو آگ دینی ہے، جبکہ وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے۔ اور پھر یہ لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، ایک بہت سوچے بہت بڑا ایک جو ہے وہ حوض بنا لیا جائے، اور جگہ جگہ کھڈے آگ کے بھرے ہوئے ہوں، اور اس کے اوپر اب اٹھا اٹھا کے ایمان والوں کو پھینک رہے ہوں۔ تو بڑا مزہ، کنارے پہ بیٹھے انجوائے کر رہے تھے، جیسے کہ آپ وہ ران روسٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے نا، کب روسٹ ہوتا ہم کھائیں، یہ اس طرح کا انجوائمنٹ کے چکر میں تھے۔ اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے۔ انہیں مومنوں کی یہی دشمنی تھی کہ اللہ پر ایمان کیوں لائے ہیں، اور ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے وہ اللہ جس کے اوپر ان لوگوں نے ایمان لایا، جس کی آسمان اور زمین پر حکومت ہے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم
وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اور جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کر رکھ دے گا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے رب کی گرفت بہت ہی سخت ہے، جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، جو بڑا بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی، فرعون و سمود، اور فرعون اور سمود کے لشکروں کی، بلکہ کافر سے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں اس کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی آزادی دی ہے۔ ہم کھلا کھلا کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم کتنی ہی امتوں کے حالات پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کو لیے مسلمان ہونا، مسلمانی ڈکلیئر کرنا ان کی جان کی مصیبت پڑ جاتی تھی۔ لوگ ایسے دشمن ہوتے تھے ان کا جس کا حساب نہیں۔ تو ہمیں تو اللہ کا اس بات پہ شکر کرتے کرتے ہمیں نہیں تھکتے کہ اللہ نے ہمیں نہ صرف ہم آزادی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں۔ آج کل کم از کم دیکھیں ذرا، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ، جو لوگ اللہ کے لیے مشکلیں برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مشکلیں یاد کریں، پھر اپنے اوپر کبھی ترس نہیں آگا، ہم کبھی سیلف پٹی میں نہیں جائیں گے۔ چاہے زندگی میں کتنی مشکلیں آئیں، وہ کچھ نہیں جو ان لوگوں نے دیکھی تھی، کچھ بھی نہیں۔ کبھی ہم ہسبینڈ سے خفا ہیں، کبھی ہمیں بچوں کی جو نافرمانی ہے وہ تنگ کرتی ہے۔ یہ ٹیسٹ بہت بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ لیکن ہم اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چیزوں پہ نظر ڈالیں نا جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو اگر ایک چھوٹی موٹی چک چک لگی ہوئی ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہٹا دے گا۔ لیکن ان لوگوں کی مشکلوں کو ذرا سا سوچیں، اور ان لوگوں کی بھی جو آج بھی دیکھیں کہ جو جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں دوسری قومیں ان کے اوپر اپنے غلبے کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے۔ تو فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، بہت سی جگہیں ہیں، کہاں پہ کیا کیا نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ہمیں اس بڑی نعمت کا بہت ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں شکر کرنا چاہیے، اور مومن کی جو تمام تکلیفیں اس کے بدلے، اگر ہمیں تکلیفیں آتی بھی ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ہمارے درجے بلند کرتا ہے، ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ تکلیف میں رہیں گے تو دوسرے جو ہیں وہ صرف مزے ہی کرتے رہیں گے، ان کو بھی اللہ عذاب دیتا ہے، دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو جو دنیا کے مصائب ہیں، لیسن یہ ہے کہ ہمیں وہ اللہ کا ناشکر گزار نہ بنا دے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ کا کتنا بھی شکر کریں، لا الہ الا اللہ، شکر اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور ماحول دیا کہ ہمیں بغیر کسی فکر کے ہم کہہ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر تو جھٹلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بہت ہی بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا قرآن کو۔ یہ لوگ جو مرضی کہتے رہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے عظیم بلند مرتبہ فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک پہنچایا، اور نبی آخری زمان ہے، اپنی پوری ذمہ داری سے ہمارے تک پہنچایا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے تاکہ یہ آگے چلتا رہے۔ باقی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اپنے عمل کو بھی اچھا کریں، اور عمل جو ہے اس کی بیس نیت پہ ہوتی ہے، اور سب سے بہتر ہے کہ نیت ہماری اخلاص والی ہو۔ اپنی نیتوں کو ہمیں ضرور چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ایون تو آج ہم جو لے کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے، اس پہ عمل کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دور قرآن میں ہوتا تھا، اور ہر مومن مسلمان اس رمضان میں دور قرآن کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے دور قرآن کیا اور پھر ہم اس پر فخر کریں کہ دل میں ہو کہ ہاں تم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو کیا۔ یہ بات نہیں آنی چاہیے، ورنہ سارا کیا کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے کہ یوم حشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب لوگوں کا حساب کتاب کرے گا
تو پھر حساب بہت سخت ہوگا، اور ان کے اندر وہ ایک عالم بھی ہوگا جس نے علم حاصل کیا، تو بڑے فخر سے کھڑا ہوگا کہ میں نے تو علم حاصل بھی کیا، آگے بھی پھیلایا، دنیا کو بھی بتایا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے تو وہ سارا کچھ اپنی دنیاوی شہرت کے لیے کیا تھا، وہ تمہیں مل گئی، لوگوں نے تمہیں عالم مان لیا، خلاص تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے۔ سورۃ الطارق مکی، آیات ہیں اس کی 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق کہتے ہیں کہ ایسا رستہ، طریق یعنی رستہ پہ چلنے والا، عموماً رات کو آنے والے مسافر کو بھی طارق کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے ستاروں کو جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں انہیں طارق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو مراد ہے وہ شہاب ثاقب ہے، اور آپ کو پتہ یہ وہ ستارے ہیں جو اکثر شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو ہیں دیگر بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے۔ اب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، وما ادراک ما الطارق، ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ طارق ہے کیا چیز؟ طارق النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے جو چمکتا ہے، اور کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ اب پھر سے آگے بات فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کے اوپر ایک محافظ نگران مقرر ہے جو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو نگرانی ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگرانی میں رکھتا ہے، اور جس نے کائنات کی ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے، اور دوسرے کا یوں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر فرشتے بھی محافظ مقرر ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ جو حفاظت کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہا ہے یا فرشتوں کے ذریعے کروا رہا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ بات ایک ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے چک میں ہیں ہر وقت، اور لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا۔ پھر سے ہماری پیدائش ہمارے سامنے رکھ دی گئی، خلق من ماء دافق، وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، اور جو پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً اسے اللہ لوٹانے پر یا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور جس دن اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ پھر سے اسرار کیا ہے؟ راز، ہمارے وہ کیے ہوئے کام جو دنیا سے بھی چھپے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو بعض اوقات سوچنا بھی نہیں چاہتے، ہمیں خود شرم آتی ہے ان کے اوپر کہ بھی ہم نے یہ بھی کیا، ہم سے یہ بھی ہوا، ضروری وہ جان کے کیا ہو، لیکن اگر آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے تو ہوا ہے۔ کبھی انسان بیوقوفی میں کچھ بھی کر جاتا ہے، جوانی میں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچپن میں ہو جاتی ہیں، تو انسان، اور کچھ یہ تو جو غلطی ہیں جو انسان سوچنا نہیں چاہتا، اور انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی جو ہے وہ سارے جو اسرار ہیں، ایسے اعمال جو راز رہ گئے وہ بھی کھل جائیں گے۔ مگر کسی نے بم کا دھماکہ کر کے لاکھوں لوگوں کو تکلیف پہنچائی، مارا، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ کس نے مارا تھا، قاتل نہیں پکڑا گیا، تو اس دن وہ پکڑا جائے گا۔ وہ کام جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہ گئے، کتنے مرڈر ہو گئے جو ہمیں آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں چلا، ہمارے سامنے بڑے بڑے لیڈرز کے ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے ہو جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن سب کو پتہ چل جائے گا، اور جو باقی جو کام انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے چھپا چھپا کے، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اور قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، اور قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے، اور کوئی ہنسی مذاق نہیں۔ یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو جو ہے وہ ان کی حال پر چھوڑ دیجیے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر سے اللہ کی تسبیح آ گئی، اور یہ تسبیح ہم سجدوں میں پڑھتے ہیں، پڑھیں دل میں 2-3 دفعہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو بہت اعلیٰ ہے، اس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا،
اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے خشک اور سیاہ بنا دیا۔ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، وجود اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی، اور ہم آپ کو آسان رستے کی سہولت دیں گے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بہت ہی نبی کے وسلم کی فیورٹ صورت تھی، اور اس کو آپ جمعہ اور عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اور وطر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو جب ہم وطر کی 3 رکعت پڑھتے ہیں تو پہلی میں اس کو پڑھا جاتا ہے، دوسری میں کافرون، سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ یہ 3 صورتیں وطر میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بارے میں آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا تھا کہ آپ اس صورت کو پڑھتے رہا کریں، انہوں نے ان کو خاص تلقین کی تھی پانے کی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، بس آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت نفع دے، بے شک جو ہے نصیحت وہ نفع دیتی ہے جو ڈرتا ہے۔ یعنی آپ بتانا کام ہے آپ کا، نصیحت کرنا کام ہے، اچھی بات آگے پہنچانا کام ہے، لیکن یہ لے گا وہی جس کو ڈر ہے اللہ کا، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، وہی اس کو سمجھے گا اور اس کو لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ جو بدبخت ہیں وہ نہیں اس کو لے سکتے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، بڑی ہی جو ہے یہ والی خوفناک بات ہے کہ پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، موت نہیں ہوگی وہاں پہ۔ قد افلح من تزکا، اور فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ہمیں سمجھا دی ہیں، یہ کامیابی کے راستے ہیں اگر ان کو کوئی سمجھ لے۔ پہلی بات، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی کیا ہے؟ تزکیہ کرنا اپنے اندر کا، اپنے نفس کا، اپنی نیتوں کا تزکیہ کرنا، قلبی بصیرت لینا، اور آپ کو سمجھ ہو اچھائی برائی کی۔ تو تزکیہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، خدا کا خوف ہونا یہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو زبان جو ہے وہ ذکر کرتی ہے اس کا، اور نماز جو ہے وہ اس کو جسم کو ساتھ لے کے جو ہے وہ پورے جسم کو گھیرتی ہے، اور پھر ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ تو کیا بات آ گئی؟ تزکا، ذکر اسمہ، ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر نماز ادا کریں۔ یہ 3 کام ہیں، اپنے تزکیہ نفس کر لیں، اپنی نیتیں خالص کر لیں، اور اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، کسی وقت نہیں چھوڑنا۔ کچھ نہیں آتا تو اللہ اکبر کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، حسبی اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور کبھی کبھی اگر انسان جو ہے وہ بہت دل سے بھی کرے اور کبھی نہیں بھی، تو روبوٹکلی بھی اگر آپ کا ہے فارغ بیٹھے ہیں، فرصت ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور یہاں یہ کہ نماز سب سے پہلے ذکر ہے طہارت کا، پھر آیا نماز کا۔ تو نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے، اور طہارت کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ٹھیک ہے، جسم اندر سے تزکیہ تو ہو گیا ہمارا، اب جسم بھی پاک ہو، اور وضو بھی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہو، جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہوں، اور نیت میں اخلاص ہو، تو پھر وہ عبادت جو ہے وہ چمک اٹھے گی۔ اور اگر دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ نہیں، تو پھر یہ جو مشینی عمل ہے یہ مشین ہی رہ جائے گا۔ یہ ایک ریچول ہے، ایک پریکٹس آپ کرے، فٹافٹ آئے، بھاگے 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 بھاگے، او ہو میں پڑھ لوں، یوں مشین کی طرح لگے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اتنا کہ بندہ سوچتا ہے کہ تو میں کھڑا ہوں اور دوسرا بندہ سجدے میں پہنچا ہوتا ہے۔ تو ایسی نمازوں سے احتیاط کرنی چاہیے، نماز کو شوق سے اور اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں، ورنہ یہ نماز بھی ہمارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ یہ بغیر روح کی عبادت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے ٹکروں کے۔ اور ان 3 چیزوں کو ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی پہ بہت خیال رکھنا چاہیے، بلا وجہ انہیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے، پہلے ڈرا کے سمجھایا، اب پیار سے سمجھا رہا ہے، کہتے تم لوگوں کو فکر نہیں ہے، تم لوگ اچھی چیز کے بدلے ایک چھوٹی کم تر اور ٹیمپریری چیز کے پیچھے اپنی ساری انرجیاں ضائع کر رہے ہو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی گئی تھی، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کیا آپ کو چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ پھر سے قیامت کی بات آ گئی۔ ڈھانپنے والی، مکمل طور پر غاشیہ یعنی مکمل ڈھانپ لینے والی۔ اور وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے۔ ظاہر اپنے جو ہے کرتوت یاد آ رہے ہوں گے تو انسان خوفزدہ ہوگا، پھر وہ منظر بڑا بھیانک ہوگا، جو اس ارد گرد ہو رہا ہوگا وہ اتنا بھیانک ہوگا، میں تو کہتی ہوں انسان پتہ نہیں زندہ بھی کیسے ہوگا۔ ہم تو چھوٹی سی چیز پہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ذرا سا کوئی جھٹکا آتا ہے، وہ جب فیکٹری میں آگ لگی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ہم تو اتنے کمزور دل کے نازک مزاج لوگ ہیں، ذرا سا کہیں سے بری خبر آ گئی، وہ وہاں پڑا ہوتا ہے جس کو مدد کرنی چاہیے، اندر گھر والے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، اور ہم عورتیں تو خدا کی پناہ چپلی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ میں حیران ہوں جو اتنی سخت قیامت کو دیکھ کے ہم زندہ کیسے ہوں گے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، وہ کچھ چہرے خوفزدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے اور دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پانی دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ خاردار سوکھی، کانٹے کھانے کو ملیں گے، سوچے میں نگلیں گے کیسے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور جو نہ موٹا کرے گا نہ ہی بھوک دور کرے گا۔ اول تو نگلنا مشکل ہوگا، نکل بھی لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے تکلیف کے۔ اور کچھ چہرے اس دن بہت ہی حشاش بشاش ہوں گے، لسعیھا راضیہ، وہ اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اور جنت میں اعلیٰ جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور اس میں چشمہ جاری ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ، اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے، اس میں ساگر کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، جو ان کو پلائے جانے والی جو ڈرنکس ہیں بہت ترتیب سے اور سجا کے ڈیکوریٹ، جیسے ہم 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے دیکھتے کیا شادی میں بھی کیا ترتیب لگائی ہوئی ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں جو ہمیں وہاں ملیں گی ساری انشاءاللہ۔ وہ گاؤں تکیے لگائے ہوئے قطاروں میں بیٹھے ہوں گے، یہاں ہمیں قطاروں میں لگ کے کھانا لینا پڑتا ہے، چاہے کتنی ہائی فائی شادی لے لو، 7 اسٹار شادی میں چلے جاؤ، آپ کو لائن میں پلیٹ پکڑ کے بیوقوفوں کی طرح کھڑے ہونا پڑتا ہے کھانا لینے کے لیے۔ وہ ساری عزت سارا احترام جو ہوتا ہے، ہم بیوقوف طرح پلیٹیں لے کے، یہ دنیا کا طریقہ ایسا ہی ہو گیا، ہم سب یہی کرتے ہیں، اور مہنگی سے مہنگی پلیٹ پکڑی ہے، مہنگی کٹلری پکڑی ہوئی ہے، لیکن آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور دینے والا ہمیں چمچے اٹھا کے دے رہا ہے، اور اس کے بعد ہم وہیں کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ایک ڈھیر بچا کے پھینک دیا اور اگلے ڈھیر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ جو مہمانی کے طریقے ہیں وہ بہت ہی مختلف ہیں۔ وہاں کیا ہے، ہماری مہمانی ہوگی، وہاں پہ ہم آرام سے تختوں پہ جنتی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چیزیں ان کے پاس پیش کی جائیں گی، یہ ہے اصل مہمانداری۔ مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کو کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کی طرف کو کیسے بچھائی گئی۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے، یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بس آپ اپنی نصیحت کرتے رہیں۔ آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں، دلوں کو تو اللہ ہی بدلے گا نا، اور آپ ان پر محاسب نہیں، یعنی آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے بتا دیا۔ آپ کے بچے بھی جب تک چھوٹے ہیں سمجھا لیں جتنا سمجھا سکتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، ایڈلٹس ہو جائیں گے، اپنی ذمہ دار خود ہوں گے اپنے اعمال کے، لیکن جب تک وہ بچے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں، جو سکھا سکتے ہیں دین کی شکل میں، علم کی شکل میں، ان کو سمجھا لیں۔ پھر ہے کہ ان کے اعمال کے ذمہ دار، ہر بندہ پھر اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ الا من تولی وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ ہی اسے بہت بڑی سزا دے گا۔ بلا شبہ انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے، ان الینا ایابہم، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہمارا کام پہنچا دینا، ہمارا کام آگے بتا دینا ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے، باقی اللہ کے حوالے۔